اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر جواب شکوہ کے بند نمبر 8 کے ساتھ میں مبشر مختار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل تمام کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ فرمائے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب شکوہ کے بند نمبر 8 کے اندر ذکر فرمایا ہے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل بند نمبر 8 کا ترجمہ، اس کا مفہوم آسان الفاظ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوہ کے بند نمبر 8 میں انسان کے کون سے شکوے کا جو انسان نے شکوہ کیا تھا اس کا جواب قرآن اور احادیث مبارکہ سے کس طریقے سے وہ اخذ کر کے لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمہ تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بند نمبر 8 کو پڑھا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ کون سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو مشکل لفظ آیا ہے اس بند کے اندر وہ ہے مایہ رعنائی۔ مایہ رعنائی، مایہ رعنائی کا مطلب ہے خوبصورتی کا سرمایہ۔ مایہ رعنائی، خوبصورتی کا سرمایہ۔ آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے نازش موسم گل، پھولوں کے موسم کا ناز، یا پھر بہار کے موسم کے لیے فخر۔ یہ دونوں معنی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے لالائے صحرائی، صحرا سے تعلق رکھنے والا لالا کا سرخ پھول۔ آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے ہر جائی۔ ہر جائی کہتے ہیں بے وفا کو، ہر جگہ جو بے وفائی کر جائے ہر جائی کہتے ہیں بے وفا کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آگے لفظ مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے یکجائی۔ یکجائی کسی ایک کا ساتھ دینے والا، کسی ایک کا ساتھ دینے والا۔ جیسے پیچھے جو لفظ ہے وہ ہے ہر جائی، ہر جگہ سے ہٹ جانے والا یعنی کہ بے وفا، اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے یکجائی، جو آپ کا ہر جگہ ساتھ دے، وفادار بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے، وہ ہے عہد غلامی، غلامی کا دور۔ عہد غلامی کا دور۔ آگے جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے ملت احمد مرسل۔ ملت احمد مرسل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، آپ کی امت۔ آخر میں جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے مقامی، کسی ایک مقام یا پھر ملک سے متعلق۔ مقامی کسی ایک مقام یا کسی ملک سے متعلق بھی ان دونوں جو جملے ہیں یہ دونوں ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں لفظ مقامی کے ترجمے کے اندر۔ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہے مشکل الفاظ کا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مفہوم میں کیا چیز ذکر فرمائی ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ وہ بھی کیا خوب زمانہ تھا کہ جب اسلام ہر اچھائی کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور اسی جنگل میں پیدا ہونے والے لالائے صحرائی بہار کے موسم کے لیے باعث فخر اور ناز تھا۔ یعنی دنیا کے اندر مسلمانوں کے وجود پر ناز کیا جاتا تھا، فخر کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے وجود پر دنیا کے اندر فخر کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ سے ایک یہودی گزر رہا تھا تو وہ اس رستے کے اندر کافی سارے پتھر اس نے پڑے ہوئے دیکھے، رستے کی حالت کچھ صاف اسے نظر نہ آئی، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے،
اس رستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی بھی نہیں گزرا، یعنی کہ جو آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا کوئی امتی بھی، جو صحابی ان کا جو ہے وہ بھی اس رستے سے گزرا نہیں ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ یا تو مجھے لگتا ہے کہ صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے یا پھر انہوں نے اس رستے پہ آنا بند کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا کہ تو نے کیسے یہ سارا گیس کر لیا ہے؟ اس نے کہا جس رستے سے وہ گزر جاتے تھے وہ رستے صاف بھی ہوتے تھے اور وہ رستے چمک بھی رہے ہوتے تھے، ان کی تربیت ہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے وہی زمانہ یاد کروایا ہے اس بند کے ابتدا کے اندر۔ اب فرماتے ہیں کہ پرانے دور کے جو مسلمان تھے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائی تھے، یکجائی تھے، انہی سے محبت کرنے والے تھے، صرف ان کو ہی اپنا حرف آخر سمجھتے تھے اور انہیں ہی اپنا حرف اول سمجھتے تھے، انہی پہ ابتدا انہی پہ اختتام اپنی زندگی کا، یہی ان کا منشور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت تو ان کے بالکل برعکس ہے، اور چونکہ یہ جواب شکوہ ہے تو جواب شکوہ میں غیبی طور پر ندا آ رہی ہے کہ آج کا مسلمان اگر مجھے ہرجائی سمجھتا ہے تو جائے اپنے کسی آقا سے اپنا تعلق جوڑے، اس کی غلامی کرے، اس سے یکجائی کی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو وہ نکالنے کی کوشش کرے۔ فرمایا میرے بھیجے ہوئے رسول کی ملت کو آفاقی اور عالمگیر نہ بننے دو بلکہ مقامی بنا لو، یعنی کسی ایک مقام سے وابستہ کر لو، ہم سے تمہارا کیا واسطہ ہے۔ آسان الفاظ کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شکوہ تو کرتے ہیں، جس دور کے مسلمانوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ مسلمان تو صرف اور صرف میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم ہیں، رب فرماتا ہے کہ وہ مسلمان تو صرف ہمارے صدائی تھے، وہ میری عظمت اور میری عبادت، میرا بتایا ہوا قانون، میرے بتائے ہوئے اصول، انہی پہ کاربند تھے، اور دن رات وہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے زندگی کے کٹھن سفر کرتے، اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا وہ میری بندگی کرتے اور میرا شکر ادا کرتے۔ اگر کسی کو کچھ نہ بھی ملتا تب بھی میرا شکر ادا کرتا۔ اگر کسی نے سارا دن کام کیا ہے، نمازیں بھی اس نے پڑھی ہیں، شام کو عبادت بھی کی ہے، اگر پھر بھی انہیں میں آزماتا کم رزق سے، آدھی کھجور بھی اگر کھا لیتے تو وہ اس کے مقابلے میں ناشکری نہیں بلکہ میرا شکر ادا کرتے تھے۔ پرانے دور کے مسلمان مجھے ہرجائی سے مخاطب کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ساری کائنات کا رب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، انہیں پتہ ہے کہ تمام کائنات کو رزق بھی میں نے دینا ہے، تمام کائنات کو پالنا بھی میں نے ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کا مسلمان ملت اسلامیہ کو وطنیت کی بھیٹ چڑھا کر مقامی بنانے کے در پہ ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو اول سے آخر مسلمان کہلوانے کی بجائے اپنے آپ کو پاکستانی، اپنے آپ کو ایرانی، اپنے آپ کو بھارتی، اپنے آپ کو عربی کہلوانے کا زیادہ شوقین ہے؟ وہ تصور ان کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ رب ہے اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جب اس رسول کے امتی پوری دنیا میں جب آئیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسول کا ملک ہے، اس ملک میں عبادت ہوگی، اس ملک میں عبادت ہوگی، یہاں عبادت نہیں کریں گے، وہاں عبادت نہیں کریں گے۔ فرمایا پہلے مسلمان تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے یکجائی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہر جگہ میری عبادت کرنی ہے، ہر ملک میرا ملک ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہلوانے کی بجائے یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اسے پاکستانی کہا جائے، یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اسے ایرانی کہا جائے، یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اسے افغانی کہا جائے، یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اسے عربی کہا جائے۔ فرمایا نہیں، آج کا مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو پہلے مجھے سمجھتے تھے۔ پہلوں کا ایمان قوی اور مضبوط تھا، ان کا ایمان اب ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔
فرمایا اب تم اس محدودیت کے اندر گرفتار ہو چکے ہو اور اب اس کا خمیازہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، تمہارے پرانے دور کے مسلمانوں کی یہ صفت ہی نہیں تھی، وہ تم سے بہتر تھے اور تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا بند نمبر 8 مکمل ہوا۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کمی بیشی ہو تو کومنٹ ضرور کیا کریں، اس میں جس طرح آپ چاہتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہترین کی طرف میں نکلنے کی کوشش کروں، چونکہ میں یہ آخر میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول سب کا حامی و ناصر ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اسی بات کے طفیل اللہ اور رسول ہی ہمیں ہمارے اس ملک پاکستان کو پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کو وہ مقام ضرور عطا فرمائے گا جو انشاءاللہ تعالی ہم جس کے منتظر ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔